آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈر کانفرنس فورم نے مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی اساس ہیں۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل کارکردگی، دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ثابت قدمی کو سراہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی صدیق ساجد سے۔ جی صدیق بتائیے گا۔ ترجمان افواج پاکستان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں آج جو ہے وہ 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں فورم نے مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کے لیے فاتحہ خوانی کی، جس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی اساس ہیں۔ اس موقع پر چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل کارکردگی، دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ثابت قدمی کو سراہا اور کہا کہ حکومت مسلح افواج عوام کے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے پاکستان اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کامیابیوں کو مزید مستحکم، معاشی استحکام کو مضبوط اور علاقائی و عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو بہتر بنانے میں گامزن ہے۔ اس موقع پر کور کمانڈرز نے یہ کہا کہ بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کی حمایت پر کام کرنے والے تمام دہشت گرد پراکسی عناصر، ان کے صورتکار اور معاونین سمیت بلا امتیاز مسلسل تعاقب کے ذریعے ختم کیے جائیں گے، جبکہ آپریشن غزوۃ الحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی یہاں تک کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا مکمل خاتمہ جو ہے وہ نہ ہو جائے اور پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل ختم نہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہا اور کہا کہ پاکستان متحمل مذاکرات کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے اور ذمہ دار اسٹیک ہولڈر کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے طور پر فعال ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک اہم بات جو اس اعلامیے میں کہی گئی ہے کہ کور کمانڈرز نے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک جس تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے اور اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جاری پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہیں۔ کور کمانڈرز نے بھارت کی جانب سے منسوب مسلسل گمراہ کن معلومات، بے بنیاد الزامات اور جھوٹے فلیگ آپریشن کے بیانیوں کو دو ٹوک انداز میں مسترد کیا اور کہا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں، ماورائے عدالت اموات چھپوانے اور جعلی مقابلوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اختتام پر چیف آف آرمی اسٹاف نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں، میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی اور یہ کہا کہ افواج پاکستان ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے حوالے سے مکمل طور پر صلاحیت رکھتی ہیں اور اس حوالے سے جو افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل تیاریاں ہیں ان کے اوپر انہوں نے مکمل اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے۔ جی اچھا، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں آپریشن غضب للحق کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ کی گئی ہے؟ جی بالکل، آپریشن غضب للحق کے حوالے سے کور کمانڈرز کو بتایا گیا کہ یہ جو آپریشن ہے وہ دہشت گرد عناصر اور ان کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنے کے لیے ہے اور اب تک اس آپریشن میں تقریباً 800 کے قریب افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے جو دہشت گرد ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپریشن غضب للحق جو موجودہ رفتار ہے اسی رفتار کے ساتھ نہ صرف جاری رہے گا بلکہ اس آپریشن کے تحت دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں مکمل طور پر ختم کی جائیں گی اور پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا جو استعمال ہے اس کو فیصلہ کن طور پر جو ہے وہ مکمل ختم کیا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آئندہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ جی اور یہ بھی بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل کی جانب سے پاکستان کی جو ثالثی کی کوشش ہیں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟
جی بالکل، اس کا بڑا اہم اس میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خود بھی ایران